السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں دنیا کے تمام علماء کرام سے کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میں دنیا کے تمام علماء کرام کی بہت تکریم کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا اکرام کرتا ہوں۔ لیکن میں ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ مجھے معاف فرمائے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے واسطے عقیدہ جن زدگی سے رجوع کر لیں۔ عقیدہ جن زدگی کو آپ لوگ چھوڑ دیں، عقیدہ جن زدگی سے آپ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ عقیدہ جن زدگی نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، نہ یہ عقیدہ میڈیکل سائنس سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ ایک باطل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایک فاسد عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ سے آپ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں دنیا سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہو، توہم پرستی کا خاتمہ ہو، خرافات کا خاتمہ ہو، تو آپ کو اس عقیدے سے نکلنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ زندگی کچھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 90% 90% دنیا میں شرک و بدعت خرافات اسی عقیدہ اس باطل عقیدہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس عقیدہ کو چھوڑنا ہوگا۔ جن کسی کو نہیں پکڑتا، جن کسی کو بیمار نہیں کرتا، جن کسی کو پاگل نہیں کرتا، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے کوئی دلیل پوچھتا ہے، آپ لوگ یہ 3 دلیل دے کے ثابت کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے لوگوں میں خون کے جگہ دوڑتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ کوئی مسلمان کسی کے خلاف بدگمان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بدگمانی سے بچنے کے لیے حدیث فرمایا تھا۔ میں نے ابھی اس سلسلے میں اس حدیث کے اوپر ایک خطبہ دیا ہے، آپ لوگ اس خطبہ کو ضرور سنیں اور تفصیل کے ساتھ اس حدیث کے متعلق میں نے روشنی ڈالی ہے۔ دوسری یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان انسانوں کو چھو کر پاگل اور کھپٹی کر دیتا ہے۔ ایک سود خور قیامت کے روز اپنی قبروں سے پاگل اور کھپٹی بن کر اٹھیں گے۔ حالانکہ اس آیت میں نہ قبر کا ذکر ہے نہ قیامت کا ذکر ہے، سب اپنی طرف سے اضافہ اور فرضی ہے۔ جن زدگی کے باطل عقیدہ کو اس سے کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک سود خور اس دنیا ہی میں پاگل ہے، دنیا ہی میں پاگل ہو چکا ہے، سود کھانے کا پاگل ہو گیا ہے۔ سود خور ایسا پاگل نہیں ہے سود کے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو کر سڑک پہ دوڑتا پھر لوگوں کو پتھر مارے، گالیاں بکے، اس طرح سود خور پاگل ہے، اس طرح کھپٹی ہے۔ شیطان اس کو اس طرح کھپٹی کر دیا ہے، بلکہ وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی طریقے سے رہتا ہے، لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، ورگلانے کی وجہ سے، مست کرنے کی وجہ سے، اس کو چھو لینے کی وجہ سے وہ سود کھانے کا کھپٹی اور پاگل اور دیوانہ ہے۔ سود کا، جیسے لوگ کہتے ہیں حسن کا دیوانہ ہے، کیا وہ دیوانہ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے؟ بہت زیادہ کسی کو چاہنا اس کو پاگل پن بولتے ہیں۔ تو یہی ہے، اپنے مطلب کے لیے جن زدگی کے عقیدہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس بات کو آیت کو بھی اپنے مطلب سے تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے، ایک خطبہ میں میں نے اس کے اوپر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، آپ لوگ اس خطبہ کو بھی سن سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن زدوں پر سے جنوں کو چھڑایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جن چھڑانے کی تمام احادیث ضعیف اور موضوع ہیں اور من گھڑت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث جو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن زدہ بچے کے کپڑے پیٹ کے کپڑے کو ہٹا کے ان کو پیٹ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا وہ پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نکل اللہ کے دشمن میں اللہ کا رسول ہوں، نکل اللہ کے دشمن میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، موضوع کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر سے جن نہیں چھڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ
صحابہ کرام نے کبھی کسی پر جن نہیں چڑھایا. جن جب کسی کو پکڑتا ہی نہیں، جن کسی کو پاگل کرتا ہی نہیں، جن کسی کو پر سوار ہوتا ہی نہیں، جن کسی کو بیمار کرتا ہی نہیں، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کسی بھی پاگل کو، کسی بیمار کو اوپر سے جن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن چھڑانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولانا کو اور عاملوں کو بلاتے ہیں اور دماغی مریضوں کو ان کے پاس لاتے ہیں. دماغی مریض ان پر جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور ان دماغی مریضوں پر سے جن کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بدعت ہے، یہ گناہ کی بات ہے. آپ لوگ جو اس میں پیسہ لگاتے ہیں، ہال بک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، لوگوں پر جن چھڑا رہے ہیں. جن نہیں کسی کو پکڑتا، یہ بدعت ہے. اس سے آپ لوگ کنارہ کشی اختیار کریں، اسے توبہ کریں اور ان لوگوں کو بھی سمجھائیں جو لوگ جن چھڑانے کا کام کرتے ہیں. ان کو سمجھائیں کہ ایسا کام نہیں کریں، یہ بدعت کا کام نہیں کریں، یہ گناہ کا کام نہیں کریں. اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے یا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ اس پہ یہ جن زدگی کا معاملہ ہے، یہ جادو کا معاملہ ہے، تو آپ لوگ مجھے لکھ بھیجیں. اگر اللہ نے چاہا تو میں کسی نہ کسی خطبہ میں آپ کے رہنمائی کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی صحیح حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں جو کسی خطبہ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا تو آپ لوگوں تک میرے جواب پہنچ سکے، اس لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اسی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.